بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا عجیب واقعہ۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث شریف کا وہ مشہور واقعہ پیش کیا کہ ایک شخص نے 99 آدمیوں کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس کو توبہ کی فکر لاحق ہوئی۔ اب سوچا کہ میں کیا کروں، چنانچہ وہ عیسائی راہب کے پاس گیا اور اس کو جا کر بتایا کہ میں نے اس طرح 99 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے، تو کیا میرے لیے توبہ کا اور نجات کا کوئی راستہ ہے؟ اس راہب نے جواب دیا کہ تو تباہ ہو گیا اور اب تیری تباہی اور ہلاکت میں کوئی شک نہیں، تیرے لیے نجات کا اور توبہ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر وہ شخص مایوس ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ 99 قتل کر دیے ہیں، ایک اور صحیح، چنانچہ اس راہب کو بھی قتل کر دیا اور 100 کا عدد پورا کر دیا۔ لیکن دل میں چونکہ توبہ کی فکر لگی ہوئی تھی، اس لیے دوبارہ کسی اللہ والے کی تلاش میں نکل گیا۔ تلاش کرتے کرتے ایک اللہ والا اس کو مل گیا اور اسے جا کر اپنا سارا قصہ بتایا۔ اس نے کہا کہ اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اب تم پہلے توبہ کرو اور پھر اس بستی کو چھوڑ کر فلاں بستی میں چلے جاؤ، اور وہ نیک لوگوں کی بستی ہے، ان کی صحبت اختیار کرو۔ چونکہ وہ توبہ کرنے میں مخلص تھا، اس لیے وہ اس بستی کی طرف چل پڑا۔ ابھی راستے ہی میں تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ مرنے لگا تو مرتے مرتے بھی اپنے آپ کو سینے کے بل گھسیٹ کر اس بستی کے قریب کرنے لگا جس بستی کی طرف وہ جا رہا تھا، تاکہ میں اس بستی سے زیادہ قریب ہو جاؤں۔ آخرکار جان نکل گئی۔ اب اس کی روح لے جانے کے لیے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں پہنچ گئے، اور وہ دونوں میں اختلاف شروع ہو گیا، جھگڑا شروع ہو گیا۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ چونکہ یہ شخص توبہ کر کے نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، اس لیے اس کی روح ہم لے جائیں گے۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے اور ابھی اس کی معافی نہیں ہوئی، لہذا اس کی روح ہم لے جائیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ شخص کون سی بستی سے زیادہ قریب ہے، جس بستی سے چلا تھا اس سے زیادہ قریب ہے یا جس بستی کی طرف جا رہا تھا اس سے زیادہ قریب ہے۔ اب دونوں طرف کی فاصلوں کی پیمائش کی گئی، دونوں بستیوں کے درمیان کا فاصلہ گنا گیا تو معلوم ہوا کہ جس بستی کی طرف جا رہا تھا اس سے زیادہ قریب تھا۔ چنانچہ رحمت کے فرشتے اس کی روح لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوشش کی برکت سے اس کو معاف فرما دیا۔ چنانچہ آج بھی اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتے ہیں، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکوکار زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔